رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا موضوع قرآن کیا کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کے متعلق کہ کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور یہ کہ جیسا کہ ہم پاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر والد کے، اس کے پہلے یہ جو ابھی آیت پڑھی گئی اس میں عمران علیہ السلام کی وائف، ان کی بیوی جو کہ مریم کی ماں تھیں، وہ اپنے رب سے مخاطب تھیں اس جذبے سوچ کو لے کر کے کہ جو کچھ بھی تو نے مجھے میرے رحم میں عطا کیا ہے بطور اولاد کے، اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، میں اسے تیرے لیے نذر کرتی ہوں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ انسان کو جب اللہ اولاد عطا کرے یا اولاد کی خوشخبری اس کو ملے تو وہ اللہ سے دعا کر سکتا ہے، اگرچہ وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے تو اس کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی اس کی راہ میں ڈالے، اور یہ کہ جس طرح سے وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی تحریک میں سرگردہ ہے، اسی طریقے سے اس کی اولاد بھی سرگردہ رہے۔ تو اکثر بیشتر ایسے جذبات والے لوگ اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں نظر کر دیتے ہیں۔ یہ انسانی جذبے، انسانی احساس کی بات ہے جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے بے ساختہ آزادانہ طور پہ بغیر کسی بندش کے اس بات کو کہا کہ جو کچھ بھی تو نے مجھے بطور اولاد کے دیا ہے اسے میں تیری راہ میں نظر کرتی ہوں، اور یہ کہ تو سننے والا، علم والا ہے، لہذا تو میری اس نظر کو قبول کر۔ تو جب انہوں نے اس جذبے کو پیش کیا تو ان کے پاس اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا، فلما وضاعتھا، پھر جب وضاحت کی گئی اس کی، دیکھیے وضاعتھا، پھر جب وضع کیا گیا، وضاحت نہیں ہے، وضاحت، پھر جب وضع کیا گیا، ظاہر کیا گیا، ظاہر کیا گیا اس کی حقیقت کو، اس کی نشانی کو، اس کی پہچان کو، آئیڈینٹیفیکیشن کو کہ وہ میل ہے کہ فیمیل ہے، اس آئیڈینٹیفیکیشن کو جب وضع کیا گیا، فلما وضعتھا قالت ربی انی وضعتھا، تو کہا اے رب میرے، میں مشاہدہ کرتی ہوں، وضعتھا انثی، کہ وضع کیا تو نے اس کو انثی، بطور عورت کے، واللہ عالم بما وضعت ولیس الذکر، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی وضع کیا، جو کچھ بھی وضع کیا گیا، ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے یہ مرد مگر عورت جیسا۔ اس کو دھیان سے سنیے گا کہ لیس الذکر کالانثی، انہوں نے کہا جب اللہ نے ان کی طرف خبر بھیجی، عمران کی بیوی مریم کی ماں کی طرف، فلما وضعتھا، پھر جب وضع کیا اس کو ایز اے فیمیل، قالت، کہی اس نے، ربی انی وضعتھا، اے رب میرے، بے شک وضع کیا تو نے اس کو انثی، بطور عورت کے، ایک عورت کی حیثیت میں وضع کیا اس کو، ایک عورت کی حیثیت میں۔ اب یہ کون کہہ رہی ہیں؟ عمران کی بیوی، عمران کی بیوی مریم کی ماں اس بات کو کہہ رہی ہیں کہ قالت ربی انی وضعتھا انثی،
کہ اے رب میرے وضع کیا تو نے اس کو انسا، کہ جب ان کے اوپر وضع ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ظاہری طور پر عورت ہے، فیمیل ہے، مریم علیہ السلام کو۔ یہ جو آیت پڑھی جا رہی ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، ان کی والدہ، ایون ان کے والد مریم علیہ السلام کے متعلق پڑھی جا رہی ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو خلق کیا، کیسے ان کی ولادت ہوئی، اور اس کے پیچھے اللہ کا کیا مقصد، کیا منصوبہ تھا، اس کو یہاں ان آیات میں واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ معجزہ اللہ کا کس طرح سے ہوا کہ بغیر والد کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کری، اور یہ کہ عیسیٰ کی ماں مریم کو ہی ان کا والد اور ان کی والدہ قرار دیا گیا۔ اور یہ بات اللہ نے انسان کے سامنے اس لیے رکھی تاکہ انسان جان لے کہ انسان اول ترین کس طرح سے دنیا میں آیا، کیسے وہ خلق ہوا، کیسے اس کی ابتدا ہوئی، اور جو بھی اس کے اندر سخت شبہات ہیں وہ اس سے باز آئے، اور اللہ کی اس نشانی کے آگے وہ اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرے۔ اور جس طرح سے ان اہل ایمان نے اسلام کی راہ ربی اختیار کری اللہ کی عطا کے ساتھ، جو کچھ بھی ان کو ان کے رب نے عطا کیا وہ کبھی بھی اس پر مایوس نہیں ہوئے، نا امید نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اس کو دل سے قبول کیا اور اسی میں انہوں نے اپنے لیے خیر جانا۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عطا میں اپنی نظر نہ دوڑائے، اپنی نظر نہ چلائے، کیونکہ یقیناً انسان کی نظر اس کو گمراہی میں ڈالتی ہے، اس کو متاثر کرتی ہے۔ جب انسان جس حالات میں ہو تو اس میں اس کو چاہیے کہ وہ روح سے کام لے اور اپنے دل کی سنے۔ دل کی گہرائیوں میں موجود اللہ کی آواز، اللہ کی ندا اس کی صحیح رہنمائی کرتی ہے، اور اس احساس کے ساتھ بغیر نظر کے متاثرات میں آئے، وہ شکر گزاری کے ساتھ جو کچھ بھی اس کو اس کے رب نے عطا کیا، چاہے اس کی نفس اس کو وہ شر ہی کیوں نہ دکھا رہی ہو، لیکن وہ اس دھوکے میں نہ آئے، کیونکہ جو کچھ بھی آپ کو آپ کے رب کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ پریشانی ہو، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے وہ تکلیف ہو، چاہے وہ نقصان ہو، کچھ بھی ہو، اس میں آپ کے لیے خیر ہوتی ہے۔ ہر حال میں انسان کے لیے وہ خیر ہے، اور جو کچھ بھی انسان اپنے تئیں حاصل کرتا ہے جس میں وہ خیر دیکھتا ہے، خیر گمان کرتا ہے، یقیناً اس میں انسان کے لیے علاوہ شر کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تمہیں جو کچھ بھی دے، جس حال میں رکھے، اور تمہارے حصے میں تمہارا رب جو کچھ بھی ڈالے اس کو بڑی شکر گزاری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ قبول کرے، اور یہ کہ چونکہ جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہوا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہے، اور ایک دن وہ اللہ ہی کی طرف لوٹ جانے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو کچھ بھی اللہ ہمیں عطا کرے بطور نعمت کے، بطور مال اور متاع کے، بطور ضرورت کے سامان کے، ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنے رب کی نظر ہی کریں، اللہ ہی کی نظر کریں، غیر اللہ کی نظر نہ کریں، کیونکہ ہر حال میں ایک دن وہ اسی کی طرف لوٹ جائے گا، اور ہم آپ بھی اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو ہم اسی کی نظر کریں، کیونکہ وہ امانت ہی اسی کی ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے۔ ہم خود کو اس کا مالک نہ بنائیں، اور اس فریب میں اس گمان میں مبتلا نہ ہو کہ وہ شے، وہ چیز ہماری ہے اور ہم اس کے مالک ہیں۔ انسان کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو، چاہے وہ ایک سوئی ہی کیوں نہ ہو، یا پھر کوئی بڑی عمارت ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی امانت ہے۔ لیکن انسان کو انسان کی نظر اس بات کے دھوکے میں ڈالتی ہے کہ وہ شے، وہ چیز اس کی ہے اور اس کا مالک وہ ہے، اور جب انسان خود کو، اپنے آپ کو اس کا مالک بنا لیتا ہے، وہیں سے انسان کے اندر ایک اختلاف کھڑا ہوتا ہے، تضاد کھڑا ہوتا ہے، فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے۔
وہیں سے ہماری نفس متکبر ہو جاتی ہے، ہم کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے اور گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے، کیونکہ ہم مالک بن گئے۔ ہمیں مالک نہیں بننا ہے، اور انسان مالک بن بھی نہیں سکتا ہے۔ مالک بننے کے لیے ہمارے اندر تخلیقی صلاحیت ہونا چاہیے کہ ہم کسی شے کو خلق کر سکیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ان سے پوچھو مما خلق من الارض، کہ انہوں نے کیا خلق کیا ہے زمین سے۔ تو انسان نے زمین سے کچھ بھی خلق نہیں کیا ہے، جو کچھ بھی خلق ہے وہ اللہ کا خلق کردہ ہے، اسی کا خلق کیا ہوا ہے۔ ہر حال میں ہمیں اسی کو اپنا مالک قبول کرنا ہے، اور وہی ہمارا مالک ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی میں امن اور امان چاہتے ہیں، سکون اور سلامتی چاہتے ہیں، تو کسی ایک تنکے کے بھی مالک بننے کی کوشش نہ کریں۔ جب آپ مالک نہیں بنیں گے، بندے کی حیثیت سے جب آپ اس زمین پر سرگردہ ہوں گے، تو اللہ اس زمین کو آپ کے لیے کشادہ کر دے گا، آپ کی نعمتیں بڑھا دی جائیں گی، کیونکہ یہ شکر گزاری کی علامت ہے کہ آپ ایک بندے کی حیثیت سے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور اللہ اس بات کو محبوب رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے کہ بندہ اپنے شعور کے ساتھ ہے، وہ بے شعور نہیں ہے، وہ جان رہا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ جو اس کا رب ہے، جو اس کا مالک ہے، جو اس کا الہ ہے، وہ اسی کے نام کے ساتھ اپنی ہر شے کو، اپنی ہر ایک ضرورت کو بڑھتے اس کا استعمال کرے، اور اس کا مالک بننے کی کوشش نہ کرے۔ اور اگرچہ وہ ایسا کرتا ہے تو خود اس کی نفس اس کو فتنے اور فساد میں ڈال دے گی، تجاد میں ڈال دے گی۔ اس کے اندر بھی ایک تجاد کھڑا ہو جائے گا، اور آس پاس کے لوگوں سے بھی اس کی نفس تجاد میں پڑ جائے گی، لڑائی میں پڑ جائے گی، جھگڑے میں پڑ جائے گی۔ اور یہ فتنے، یہ فساد اس کو کسی نہ کسی درجے میں کبھی نہ کبھی متاثر کر ہی دیں گے، جس کی وجہ سے انسان اپنے امن اور امان کو کھو بیٹھے گا، اور دھیرے دھیرے وہ کسی نہ کسی تکلیف میں، کسی نہ کسی شر میں مبتلا ہو کر اور خاتمے کی طرف، مسکینیت کی طرف، نقصان کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ مریم کی ماں عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، جو کچھ بھی تو نے میرے بدن میں پیدا کیا ہے، اب چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتی، کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں کرتی ہوں، نہیں رکھتی ہوں کہ تو مجھے لڑکی دے یا لڑکا دے، الا یہ کہ شکر گزاری کے ساتھ جو کچھ بھی تو نے میرے بدن میں پیدا کیا ہے، میں اس کو تیری نذر کرتی ہوں، اور آزادانہ طور پر نذر کرتی ہوں کہ اس نذر کے لیے میں کہیں سے اور کسی بھی طرح کی بندش میں نہیں ہوں، راضی خوشی سے میں اس کو تیرے لیے نذر کرتی ہوں، اور یہ کہ تو اس کو قبول کر۔ یہ فکر دی گئی ہمارے گھر کی مستورات کو، ہمارے گھر کی عورتوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہمارے معاشرے کی عورتوں کو، کہ اللہ جو کچھ بھی ان کے بدن میں ڈالے بطور لڑکے کے یا لڑکی کے یا اس کے جمع کے، ان کے اندر کسی بھی طرح کی مایوسی، نا امیدی، بیزاری نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ بڑے شکر گزاری کے ساتھ اپنے ذہن کو امن اور امان میں رکھتے ہوئے اور اللہ کی مرضی کو خیر جانتے ہوئے وہ اس کو قبول کرے، اور جو کچھ بھی اللہ ان کو عطا کرے وہ ان کو اللہ ہی کی راہ میں دے، اللہ کے لیے ہی نذر کرے۔ اور چونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے، تو انسان کو یہ گستاخی، یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی اور کے نام سے، کسی غیر اللہ کے نام سے وہ ان چیزوں کو نذر کرے جو اس کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی۔ آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ کسی خاص موقع پر لوگ جو کچھ بھی پکاتے ہیں
بطور غذا کے، بطور مہمان نوازی کے، بطور ضرورت کے، وہ اس کو غیر اللہ کی نظر کر دیتے ہیں۔ وہ اس بات سے غفلت اختیار کرتے ہیں کہ اللہ ہی وہ قوت، وہ طاقت، وہ مالک، وہ الہ ہے جو ضرورت مند نہیں ہے، جو بے نیاز ہے۔ اور یہ کہ نظر اسی کے لیے کی جاتی ہے، اسی کو کی جاتی ہے جو بے نیاز ہو، جو کھاتا اور پیتا نہ ہو، جو سوتا اور مرتا نہ ہو، جو کسی چیز کا خواہش مند نہ ہو، جو ضرورت مند نہ ہو۔ وہ اس بات کا حقدار ہوتا ہے کہ اس کی نظر چیزیں کی جائیں، کیونکہ جب آپ ایسے احد کو، ایسے سمد کو، ایسے بے نیاز کو نظر کریں گے، اور جو کچھ بھی نظر کریں گے وہ واپس آپ کی طرف لوٹے گی، خیر کے ساتھ لوٹے گی اور کثرت کے ساتھ لوٹے گی، اللہ اس کو بڑھا دے گا۔ اور اگر آپ اس غیر اللہ کی نظر کرتے ہیں جو خود ضرورت مند ہے، خود محتاج ہے، خود کھاتا اور پیتا ہے، تو وہ چیز آپ کو لگتا ہے کہ لوٹے گی، وہ نہیں لوٹے گی۔ لوٹائے گا وہ جو بے نیاز ہوگا، اور جو خود نیاز مند ہوگا وہ لوٹائے گا نہیں، وہ تو کھا جائے گا، اور اس کے علاوہ کا وہ خواہش مند ہو جائے گا۔ تو یہ میسج، یہ سبق، یہ گائیڈنس اس میں موجود ہے، جو ہمارے لیے ہدایت، اور ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ کی آیات سے ہدایت حاصل کرے، تاکہ اللہ اس کے قلب کو سکون عطا کرے، اس کی زندگی کو امن اور امان والی بنائے، اسے سلامت رکھے۔ تو پھر جب وضع کیا تو کہا عمران کی بیوی نے کہ اے میرے رب، تو نے وضع کیا عورت کو، واللہ عالم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، اور بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی وضع کیا گیا، اور یہ کہ اس کا مشاہدہ کچھ ایسا ہے کہ نہیں ہے وہ ذکر، مرد، کالانثی، مگر عورت جیسا۔ تو یہ بات انہوں نے کہا کہ یہ ظاہری طور پر تو عورت ہے، ظاہری طور پر یہ عورت ہے، اور باطنی طور پر مرد ہے۔ لیس الذکر، کہ نہیں ہے یہ مرد، کالانثی، مگر عورت جیسا۔ دیکھیے کاف جب آتا ہے، یہ والا کاف، اس کا دھیان رکھیے، یہ چھوٹا کاف، یہ کسی بھی چیز کی ظاہری حالت کو، اس کی مثال کو بتانے کے لیے عربی میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مثلی آدم، تو اس میں بھی یہی کہا آیا ہے، پھر یہاں پر بھی آیا ہے۔ تو یہ مثال کو بتاتا ہے، کسی بھی شے کے ظاہر کو یہ بیان کرتا ہے کہ اس کا ظاہر کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں ہے۔ اب نہیں ہے، اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ مریم مرد نہیں ہے، ولیس الذکر، ولیس الذکر، کہ مریم مرد ہیں لیکن باطنی طور پر، کالانثی، اور ان کا ظاہر عورت ہے۔ وَإِنِّي سَمَيْتُهَا، اور بے شک میں سنتی ہوں اس کو، مریم۔ یہاں پر آیا وَإِنِّي سَمَيْتُهَا، کہ بے شک میں اس کا نام رکھتی ہوں، اس کا اسم مقرر کرتی ہوں، مریم، مریم۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ نام کس طرح سے رکھے جاتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے کس طرح سے بچوں کے نام رکھے ہیں، اپنی اولادوں کے نام رکھے ہیں۔ تو اس بات کو یہاں پر کہا جا رہا ہے، سین میم واو، سمو، اس میں سے لیا گیا ہے اس کو، مطلب اس کا اسم ہے۔ یہ دیکھیے سمیتھا، یہ جو لکھا ہوا ہے، یہ یہاں سے یہ اس میں دیا ہوا ہے کہ یہ پروناؤن ہے، اور یہاں پر پھر یہ اس کی ڈیٹیل دے رہی ہے کہ یہ سین میم واو اس کا روٹ ہے، مطلب یہ اس میں سے لیا گیا ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہی ہیں، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا، کہ بے شک اس میں اس کا مریم، مریم۔ یہ نام رکھنے کا طریقہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کے نام رکھیں تو اسم کا خیال رکھیں
کہ وہ اس میں کس ایٹریبیوٹ کے ساتھ اللہ نے اس کو خلق کیا ہے، کن گنوں کے ساتھ اس کو پیدا کیا گیا ہے، کن صفتوں کے ساتھ اللہ نے اس کو آپ کے اوپر ظاہر کیا ہے، اس کا آپ لوگ خیال رکھیں اور اسی کے حساب سے اس کا نام مقرر اور متعین کریں۔ اب یہ کہ کسی کے اسم کو، اس کے اوصاف کو پکڑنا آسان تو ہے نہیں کہ اس کے اندر اللہ نے اوصاف ایٹریبیوٹس کون سے دیے، لیکن جب اسی آیت میں غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کسی کے اوصاف کو، اس کی صفتوں کو، جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کی شناخت، اس کی پہچان ہم کو کرنا کیسے ہے؟ تو وضع کے ساتھ اس کی پہچان کری جائے گی۔ یہ لفظ، اس کو آپ دیکھیے گا آل عمران کی 103 کی 36 نمبر آیت میں، اس میں جو ورڈ ہے وضع، واو زوال عین، یہ وضع وہ ورڈ ہے جو کسی بھی نومولود کے ایٹریبیوٹس کو، اس کے اندر موجود اوصاف، صفتوں کو، اس کے گنوں کو واضح کرتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھیے کہ جیسے ہم انگلش میں پارٹ آف اسپیچ پڑھتے ہیں، کوئی بھی اسپیچ ہوتی ہے اس کے پارٹس ہوتے ہیں، اس میں ناؤن ہوں گے، اس کے وربس ہوں گے، اس کے ایڈجیکٹو ہوں گے، اس میں ایڈوربس ہوں گے، اس میں پریپوزیشنس ہوں گی، اس میں کنجیکشن ہوگا، انٹرجیکشن ہوگا، تو یہ پارٹ آف اسپیچ کہلاتے ہیں۔ اب کسی بھی شے کے پارٹ آف اسپیچ، اس کی وضع کے لیے، پارٹ آف اسپیچ کے ایکسپلینیشن کے لیے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، اس کی جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن مین ٹو سے صرف اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے، بلکہ کمپلیٹلی اس کی ایک انفارمیشن ہوتی ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے جو اس کے سارے کائنڈس کو، اس کے پارٹس کو بیان کرتی ہے۔ اس ایکسپلینیشن، اس آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے لفظ یوز کیا گیا ہے جس کو وضع کہتے ہیں۔ تو جب کوئی نومولود، کوئی بچہ ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے تو اس کو مختلف طریقے سے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا زماں اور مکان کے ساتھ، دن کے کس ایام میں وہ پیدا ہوا ہے، دن میں، رات میں، کس وقت پیدا ہوا ہے، کس جگہ، کس مقام پر پیدا ہوا ہے، کس گھر میں، کس خاندان، کس قبیلے میں پیدا ہوا ہے، علاوہ وہ کیسی جسامت رکھتا ہے، اس میں کیسی حرکات ہیں، کیسے اوصاف ہیں، وہ ساری چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد پھر آپ کو ایک خبر ملے گی، ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ کس صفت کا حامل ہے، اس کے حساب سے اس کا نام رکھا جائے گا۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ بے شک اس کا اسم ہے، میں اس کا نام رکھتی ہوں، میں اس کا اسم پاتی ہوں، اس کی صفت پاتی ہوں، مریم، کہ میں اس کی صفت کیا پاتی ہوں؟ مریم۔ اب پھر واپس لوٹیے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ لیس الذکر کالانثی، کہ نہیں ہے یہ ذکر مگر، نہیں ہے یہ مرد مگر عورت جیسا، نہیں ہے یہ میل مگر فیمیل کی طرح۔ اسی کو وہ کہہ رہی ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، کہ میں اس کا اسم پاتی ہوں، اس کی صفت پاتی ہوں، اس کی اوصاف پاتی ہوں، مریم۔ تو مریم کا مطلب ہرمافروڈائٹ، ہرمافروڈائٹ مین ٹو سے یونیسیکس، مریم کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، ہرمافروڈائٹ، یونیسیکس، وہ جان جس میں میل بھی ہو اور فیمیل بھی ہو، جس میں میل کی صفت بھی ہو اور فیمیل کی صفت بھی ہو۔ کائنات میں جب ہم غور فکر کرتے ہیں جانداروں کے درمیان تو ہم پاتے ہیں کہ پیڑ پودوں میں یہ صفت، یہ اوصاف پائے جاتے ہیں کہ وہ یونیسیکس ہوتے ہیں، اس میں کامن جینڈرز ہوتے ہیں۔ انہیں پیڑ پودوں کو ہرمافروڈائٹ کہا جاتا ہے۔ کچھ ایسے جانور بھی ہوتے ہیں جو ہرمافروڈائٹ ہوتے ہیں، جن میں میل سیکس بھی ہوتا ہے اور فیمیل سیکس بھی ہوتا ہے، میل فیمیل دونوں ہوتے ہیں، ان کو ہرمافروڈائٹ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم انسانوں میں غور فکر کرتے ہیں تو انسانوں میں بھی کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو ہرمافروڈائٹ ہوتے ہیں، جن میں میل اور فیمیل دونوں طرح کے سیکس
پائے جاتے ہیں، دونوں طرح کی صفت پائی جاتی ہے۔ دیکھیے جس کو ہم سیکس کہہ رہے ہیں، جینڈر کہہ رہے ہیں، نشانی کہہ رہے ہیں، اسی کو عربی میں ہم آیت کہتے ہیں، اور وہی اس کی پہچان ہوتی ہے، وہی اس کا اسم ہوتا ہے۔ تو یہ مریم کی آیت ہی مریم کا تعارف کرا رہی ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ یہ مرد تو ہے مگر عورت کے جیسا ہے۔ یہ کون؟ مرد، لیکن کس کے جیسا ہے؟ عورتوں جیسا۔ تو انسانوں میں بھی کچھ ایسے صفت کے لوگ، اوصاف کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ کوئی منفی یا نگیٹو بات نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، اور نشانی اس بات کی ہے کہ اللہ نے ہر ایک جاندار کو اگر وجود دیا ہے تو ہرموفروڈائٹ سے ہی دیا ہے، یونیسیکس سے ہی دیا گیا ہے۔ بعد میں یہ سماج اتنا کٹھور، اتنا کٹر ہو جاتا ہے نظریاتی طور پر، ایون جو ہرموفروڈائٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ ظلم اور زیادتی کرنے لگتا ہے، ان کو سماج میں کوئی جگہ، کوئی مقام، کوئی حیثیت نہیں دیتا، اس بنا پہ کہ وہ ان کو اپنے میں سے یا خود کو ان میں سے نہیں پاتا۔ اس کے اندر کا ایگو، اس کے اندر کا تکبر اس کو اس بات پہ آمادہ کر دیتا ہے کہ وہ اس کو اپنے سماج سے نکال کے باہر کر دیتا ہے، اس کو وہاں جگہ نہیں دیتا ہے۔ اور جبکہ قرآن کی آیت اس سچائی کو، اس حقیقت کو بیان کر رہی ہے کہ ہر ایک جاندار، ہر ایک شے جس میں جان ہوتی ہے، اس کی ابتدا، اس کی شروعات ہرموفروڈائٹ سے ہوئی ہے، یونیسیکس سے ہوئی ہے، اور کوئی بھی شے بغیر ہرموفروڈائٹ کے وجود میں آ ہی نہیں سکتی ہے، وہ بن ہی نہیں سکتی ہے۔ اور وہ لوگ جو بایولوجیکل فیلڈ کے ہیں، جو بایولوجی سے جڑے ہوئے ہیں، اگر وہ تھوڑا بہت غور فکر کریں گے تو وہ اس بات کو جان لیں گے کہ قرآن اس بات کو صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا، کہ جہاں سے بھی جاندار کی ابتدا ہوئی، جہاں سے بھی، اور جاندار کی ابتدا تو وہ سنگل سے ہی ہوئی ہے، ایک سے ہی ہوئی ہے، سنگولر سیل سے ہی ہوئی ہے، اور اسی میں یہ دونوں صفتیں موجود ہیں۔ تو یہ اس بات کو واضح کر رہا ہے اللہ کہ جان کی ابتدا جوڑے سے ہوئی، بس اس جوڑے کو اللہ نے الگ الگ ظاہر نہیں کیا تھا، پہلے ایک رکھا تھا، بعد میں پھر ان کو الگ کیا تو ایک ذکر کہلایا اور ایک انثیٰ کہلایا، ایک میل کہلایا اور ایک فیمیل کہلایا، لیکن ابتدائی مراحل میں دونوں جڑے ہوئے تھے، دونوں ایک تھے۔ جیسا کہ آپ بگ بینگ کی تھیوری میں سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، قرآن کی آیت سے بھی لوگوں نے ریفرنس دیا کہ اولم یکفیہم، اولم یر الذین کفروا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ سماوات اور ارض ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، یہ وہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ففتقناہما، تو اللہ نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ ہر ایک شے چاہے بے جان ہو یا جاندار، وہ اپنے ابتدائی مراحل میں جڑی ہوئی تھی۔ اب اس کو ہم جڑی ہوئی کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ وہ جوڑ کے ساتھ ہی ابتدا ہوئی ہے، بلکہ اللہ نے اس کو الگ الگ کیا ہے، اور جب وہ الگ الگ ہوئے تو وہاں سے حرکت پیدا ہوئی، وہاں سے ابتدا ہوئی۔ تو انسان پہلے ایک ہی یونٹ تھا، ایک ہی سیل تھا، ایک ہی ذرہ تھا، پھر وہ الگ الگ ہوا ہے اور وہاں سے ابتدا ہوئی۔ یہ آیت سے بتا رہا ہوں۔ اب اسی بنا پہ ان کے نام کو پکڑا گیا اور کہا گیا کہ یہ مریم ہے۔ وَإِنِّي أَعُوذُهَا، اور بے شک میں پناہ مانگتی ہوں، پناہ میں دیتی ہوں اس کو، بکا تیری، ساتھ تیری۔ اب مریم کی ماں کیا کہہ رہی ہیں کہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، کہ بے شک میں نے اس کا اسم جانا، اس کا نام رکھا مریم، اور میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ وَذُرِّيَّتِهَا، وَذُرِّيَّتِهَا، اور اس کی ذریت۔
اب آپ دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں مریم کو تیری پناہ میں دیتی ہوں وہ ذریتہا، اور اس کی ذریت کو من الشیطان الرجیم، شیطان رجم کیے ہوئے سے اس کو الگ کر کے اس کو بچاتے ہوئے، اس بات کی دعا کے ساتھ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور نہ صرف اس کو بلکہ اس سے جو ذریت ہوگی اس کو بھی۔ اب یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ مریم کی ماں کو اس بات کی خبر کیسے ہوئی کہ جب یہ مریم ہرموفروڈائٹ ہے، یونیسیکس ہیں، اور وہ اس بات کو جان رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ وہ لیس الذکر کالانثیٰ، کہ نہیں ہے یہ مرد ظاہری طور پر کالانثیٰ مگر عورت جیسا، کہ یہ مرد عورت جیسا ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہی ہیں وذریتہا، کہ میں پناہ میں دیتی ہوں مریم کو تیری اور اس کی ذریت کو۔ تو ان کو یہ بات کا علم کیسے ہوا کہ مریم کی ذریت ہوگی؟ اب اگر اس کو بایولوجیکلی آپ دیکھیں، سائنٹیفکلی دیکھیں، تو یہاں پہ ایک بہت بڑے علم کی بات کر رہے ہیں، ایک بڑے انوویشن کی بات ہے، ایک ڈسکوری کی بات ہے۔ مے بی پاسبل کہ آنے والے وقت میں، آنے والے ٹائم میں لوگ دیکھیں گے کہ جو ہرموفروڈائٹس ہیں ان سے ذریت ہوگی، ان سے بچے ہوں گے۔ اور اگر کوئی ایسی بایولوجیکل مشین یا بایولوجیکل ٹیکنیک اسٹیبلش کی جا سکتی ہے جو کسی فیمیل کو ایک ایسا انوائرمنٹ دے دے جس انوائرمنٹ میں وہ ایز اے ہرموفروڈائٹ، ایز اے یونیسیکس اگر بیہیویئر کرنے لگے یا ایک انوائرمنٹ بنا سکے، تو یہ ممکن ہو جائے گا کہ وہاں بچے ہونے لگیں گے، وہاں بچے جنم لینے لگیں گے، وہاں زندگی پیدا ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ جو اشارہ ہے، یہ جو نشانی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہی جا رہی ہے۔ وَإِنِّي أَعِيذُهَا، کہ بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو، بکا ساتھ تیرے، وَذُرِّيَّتِهَا، اور اس کی ذریت کو، من الشیطان الرجیم، تاکہ کوئی شیطان رزم کیا ہوا اس میں پیش قدمی نہ کرے، رکاوٹ نہ ڈالے، اس کو خراب نہ کرے۔ تو اگر اس بات کو اگر آپ سوچ سکتے ہو، غور فکر کر سکتے ہو، اور آج بھی جو آپ تکنیک دیکھ رہے ہیں، چاہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی بات ہو، سیروگیسی کی بات ہو، غور کریے آپ کے ان تکنیک کے پیچھے کس حکمت کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور جب آپ غور کریں گے تو آج ان لوگوں کے لیے جو بھانج ہیں، جو بچوں کو جننے میں اسمرتھ ہیں، کیپیبل نہیں ہیں، ان کے اندر اگر کسی طرح کی کوئی کیپیبلٹی پیدا کی جاتی ہے یا کی جا سکتی ہے، تو وہ اسی لا پہ، اسی سسٹم پہ کی جائے گی جس کو ہم ہرموفروڈائٹ کہتے ہیں۔ ہرموفروڈائٹ ہی وہ تکنیک، وہ سسٹم، وہ طریقہ ہے جس سے جو بانج ہیں، جو بچہ نہیں پیدا کر سکتی ہیں یا نہیں پیدا کر سکتے ہیں، ایسی عورتیں، ایسے مرد، ان کو بھی اگر اس تکنیک پر لایا جائے اور اللہ کی مدد حاصل ہو، تو یقیناً وہ ماں اور باپ بن سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آیت کہہ رہی ہے۔ آل عمران کی 36 نمبر آیت ہے، اس کو آپ لوگ دیکھ لینا اچھے سے، اس میں غور فکر کر لینا، جیسے سمجھ سکتے ہو ویسے سمجھ لینا۔ یہ بات ابھی خود میرے کو تعجب میں ڈال دی کہ یہ اشارہ دیا گیا ہے اس آیت میں۔ مطلب یہ خوشخبری ہے، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی درجے میں اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں اور نا امید ہو چکے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اگرچہ وہ اللہ کے اس علم، اس حکمت کو جانے، اس کو سمجھیں، تو یقیناً اللہ ان کے سوالوں کا جواب ان کو دے سکتا ہے۔
بہت بڑی بات ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن اس کو اسی پوزیشن پہ آنا ہوگا، اسی پوزیشن پہ اپنے آپ کو لانا پڑے گا، اسی انوائرمنٹ میں لانا پڑے گا جس کو ہم ہرمافروڈائٹ کہتے ہیں۔ اگر ایسا انوائرمنٹ، ایسا سسٹم، ایسی تکنیک بنانے میں ہم اگر کامیاب رہے، ایسی نظامت کرنے میں، تو ممکن ہے کہ وہ مرد جو باپ نہیں بن سکتے وہ باپ بنیں گے، اور وہ عورتیں جو مائیں نہیں بن سکتی وہ ماں بنیں گی انشاءاللہ۔ تو عمران کی بیوی مریم کی ماں نے کہا کہ اے رب میرے، وضع کیا تو نے اس کو ایک عورت کی حیثیت میں، اور بے شک تو بہتر جانتا ہے کہ تو نے کیا وضع کیا ہے، اور جو کچھ بھی تو نے وضع کیا ہے وہ نہیں ہے مرد مگر ایک عورت کے جیسا، اور بے شک میں نے نام مقرر کیا ہے، متعین کیا ہے اس کا مریم، اور بے شک میں پناہ مانگتی ہوں لیے اس کے، پناہ میں دیتی ہوں مریم کو تیرے ساتھ، تیرے اور اس کی ذریت کو شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ اس کو تھوڑا سا مختصر میں انشاءاللہ لیں گے کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے اور یہ ڈیٹیل مانگ رہی ہے یہ آیت، تو اس کا ایک انٹروڈکشن میں آپ لوگ کو کراؤں گا انشاءاللہ، نیکسٹ ویک اپن اس کو لیں گے۔ دیکھیے جو بھی بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے یہ اللہ کی تخلیق سے جڑی ہوئی ہے، اور ہم سب کی زندگی اللہ کی تخلیق کے ارد گرد ہی ہے، اللہ یہ کہ ہم خود بھی خلق ہوئے ہیں، اور جو کچھ بھی ہمارے برتنے کی چیز و سامان ہے وہ بھی خلق ہے۔ اللہ یہ کہ اگر انسان کی امیدوں کو، انسان کی ضرورتوں کو کسی حد درجے میں پورا کیا جا سکتا ہے تو وہ اللہ کی تخلیق کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے، اور انسان کو اپنے لیے اپنی راہ کو ہموار کرنے کے لیے، اپنے لیے راستہ نکالنے کے لیے، راستہ بنانے کے لیے، آسانی لانے کے لیے، اپنی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے، اگر کسی حد درجے کام کرنا ہوگا تو وہ خلقت میں کرنا ہوگا، اگر کچھ پڑھنا ہوگا تو وہ خلقت کو، کریشن کو پڑھنا ہوگا، اگر کسی چیز کو سمجھنا ہوگا تو کریشن کو سمجھنا ہوگا۔ اور اللہ نے انسان کو جو بھی ایز اے ایموشنس، ایز اے انٹیلیجنس دیا ہے وہ صرف اس لیے دیا ہے تاکہ وہ اپنے ایموشنس کا اور اپنے انٹیلیجنس کا یوز کریشن کو پڑھنے کے لیے کرے، کریشن کو پڑھنے کے لیے کرے، کیونکہ انسان کی جو بھی ضرورت ہے اور اس ضرورت سے جڑے جتنے بھی چیز و سامان ہیں ان کا تعلق تخلیق سے ہے، وہ خلق کیے گئے، اور اگر انسان اللہ کی تخلیق کو، اس کی خلقت کو جان لے گا، پہچان لے گا، تو ممکن ہے کہ انسان اپنے لیے راہ کو ہموار کر لے گا، کسی حد درجے اپنے لیے آسانی پیدا کر لے گا، اور اگر وہ تخلیق کے قانون قوانین کو، کریشن کے لا اینڈ آرڈر کو جاننے میں ناکامیاب رہا پرنسپلی، اور اس کو اپنے لیے اگر ایپلیکیبل نہیں بنا پایا، تو ممکن ہے کہ اس کی زندگی ذلت میں ہوگی، ذلیل و خوار ہوگی، یہ مسکینیت کا شکار ہوگا، یہ وبا کا شکار ہوگا، بیماریاں، مہاماریاں اس کو اپنا شکار بنا لیں گے، یہ غربت میں، غریبی میں ڈال دیا جائے گا، یہ لاچار، بے بس اور محتاج کر دیا جائے گا، اس کو کوئی راستہ نہ معلوم پڑے گا، اور یہ کہ یہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے گا۔ وجہ صرف یہ ہوگی کہ اس نے عمل نہیں کیا، کس پر؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے اسم سے، اور رب کا اسم کیا ہے؟ کہ اس نے آپ کو سوچنے سمجھنے والا بنایا، احساس والا بنایا، جذبات والا بنایا، اس نے آپ کو محاسبے والا بنایا، حساب کرنے والا بنایا۔ انسان کو اللہ کی طرف سے جو ای کیو اور آئی کیو ملا ہے، اللہ نے اسے انٹیلیجنس دیا ہے، اسے کریٹو انٹیلیجنس بھی دیا گیا ہے اور ایموشنل انٹیلیجنس بھی دیا گیا ہے، اور یہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں جن کے یہ بیانات ہیں، جس کو ہم انٹیلیجنس کہتے ہیں، کریٹو انٹیلیجنس کہتے ہیں، جس کی بنا پہ ہم کریٹیوٹی کرتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، چیزوں کو بناتے ہیں، اس کو برتتے ہیں، اور ہمیں ایموشنل انٹیلیجنس دیا گیا، ہمیں وہ احساس، وہ جذبات دیے گئے، وہ احساس، وہ جذبات جو ہمیں آمادہ کرتے ہیں
پیاس کے لیے، کنواں کھودنے کے لیے، جو ہمیں آمادہ کرتے ہیں کھیتی کرنے کے لیے تاکہ ہم اپنی بھوک کو مٹا سکیں، جو ہمیں آمادہ کرتے ہیں راستے بنانے کے لیے، پہاڑوں کو توڑ کر، پتھروں کو ہٹا کر راستہ بنانے کے لیے تاکہ ہم آسانی سے سفر کر سکیں۔ تو جہاں پر بھی انسان سوالی بن کے کھڑا ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، مجبور ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا، جہاں اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، جہاں وہ گمراہ ہے، وہاں پر اللہ کے یہی دونوں ہاتھ اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں، اس کو مدد دیتے ہیں، اور اسی انٹیلیجنس کی بنا پر اور اسی ایموشنس کی بنا پہ انسان انسپائرڈ ہوتا ہے، اور اسی انسپریشن کے ساتھ یہ زمین پر سرگردہ ہو جاتا ہے اور اپنے لیے راستے بناتا ہے۔ ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر موجود کریٹو انٹیلیجنس کو بخوبی پہچانے کہ وہ کام کیسے، کس طریقے سے کرتا ہے، اور یہ کہ کام کیسے اور کس طریقے سے کیا جانا چاہیے، کب کیا جانا چاہیے، اور وہیں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے احساس کو، اپنے جذبات کو پہچانے کہ اگر بنجر زمین کو کوئی زرخیز بنا سکتا ہے تو وہ انسان کے اندر موجود اس کا جذبہ ہے، اور اگر اس کے اندر جذبہ ہے فراوانی کا، زمین کو زرخیز کر دینے کا، تو بنجر زمین ایک نہ ایک دن زرخیز ہو جائے گی، خشکی تری میں بدل جائے گی، قحط فراوانی میں بدل جائے گا، اور بدلے گا کوئی اور نہیں۔ بھوک کو اگر تسلی میں کوئی بدل سکتا ہے، پیاس میں کوئی اگر تسلی دے سکتا ہے، اندھیرے میں اگر کوئی روشنی کر سکتا ہے، ناکامیابی کو اگر کوئی کامیابی میں بدل سکتا ہے، بیماری کو اگر کوئی صحت میں بدل سکتا ہے، صحت میں بدل سکتا ہے، تو وہ کچھ اور نہیں، آپ کے اندر موجود جذبہ، آپ کا جذبہ ہی آپ کی مفلسی کو دور کر سکتا ہے، آپ کی غربت کو دور کر سکتا ہے، اور آپ کو غنیمت عطا کر سکتا ہے۔ آپ کا جذبہ آپ کے اندر، آپ کے دل میں موجود جذبہ ہی آپ کی قوت، آپ کی طاقت ہے، وہی اللہ کی مدد ہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔ جب انسان اپنے جذبے کی طاقت کو، اس کی قوت کو پہچان لیتا ہے جو ارادے کے ساتھ بنتی ہے، اور پھر اس کو وہ صحیح انٹیلیجنس کے ساتھ، اس کی صحیح رہنمائی کے ساتھ، صحیح ڈائریکشن اور ڈائمنشن کے ساتھ جب وہ یوز کرتا ہے، برتتا ہے، تو اس کا برتنا اس کو فراوانی کی طرف لے جاتا ہے، اس کو پیس، اس کو پراسپرٹی کی طرف لے جاتا ہے، اس کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر موجود اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نعمت ہے، یہ وہ صراط المستقیم ہے جس کی ہم ہدایت مانگ رہے ہیں، یہ موسیٰ کا عصا ہے جس نے دریا کو پھاڑ کے راستہ بنا دیا۔ وہ ہے انسان کے دل میں موجود جذبہ، کچھ کرنے کا، کچھ پانے کا، کچھ ہونے کا، کچھ لینے کا، کچھ دینے کا، کچھ بنانے کا۔ اس جذبے کو ہم پہچانیں جو ہمیں بطور روح کے حاصل ہوتا ہے، اللہ نے دیا ہے، اور اسی جذبے سے ہی آپ اپنے لیے راستہ بنا سکتے ہو، راستہ نکال سکتے ہو۔ کوئی دوسرا راستہ آپ کے پاس، کوئی دوسرا طریقہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں، اور واقعی نہیں ہے۔ اگر آپ کو آپ کی مشکل سے، آپ کی پریشانی سے کوئی شے، کوئی چیز نکال سکتی ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، آپ کے دل میں موجود اللہ کی طرف سے عطا کردہ جذبہ ہے۔ اس جذبے کو ٹوٹنے نہیں دو، اس کو گرنے نہیں دو، اس کو مٹنے نہیں دو، اس کو ہارنے نہیں دو، اس کو نا امید نہیں ہونے دو، اور یاد رکھو کہ ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ غور کرو کہ اللہ نے تمہیں عطا کیا کیا ہے۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا، ہمت مت ہارو اور غمگین مت ہو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم مومن ہو، اگر تم امانت دار ہو، تم جانتے ہو کہ بطور امانت کے اللہ نے تمہیں دیا گیا ہے۔ تو ہر انسان اس بات کو یاد رکھے کہ اس کے پہلے بھی جو آیت آپ نے سنے، عمران کی بیوی مریم کی ماں، تو وہ جو باتیں ظاہر ہو رہی تھیں وہ ان کے دل میں موجود ان کا جذبہ تھا، اور اسی جذبے نے مریم کو پیدا کر دیا، اور اسی جذبے نے مریم سے عیسیٰ کو پیدا کر دیا، اور اسی جذبے نے عیسیٰ کو اللہ کا رسول بنا دیا، اور اس کو روح القدس سے مدد دے دی۔ تو یہ طاقت ہر انسان کو ملی ہے، ہم سب کے پاس ہے۔ شیطان ہم کو گمراہ کر دیتا ہے، ڈرا دیتا ہے، غم میں ڈال دیتا ہے، خوف میں ڈال دیتا ہے، کمزور بنا دیتا ہے، ناشکرا بنا دیتا ہے، بیزار کر دیتا ہے۔
اور ہم بھاگنے لگتے ہیں، دائیں بائیں ہونے لگتے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اور بجائے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے ہم شیطان کے پھرے میں آ جاتے ہیں۔ تو ہم مایوس نہ ہوں، اللہ کی مدد لیں اور دیکھیں، پہچانیں اپنے اندر موجود طاقت کو جس کا نام جذبہ ہے، اور اس جذبے سے آپ زمین کو آباد کر سکتے ہو۔ اور صرف آباد نہیں، وہ جذبہ اتنا خطرناک ہے کہ اس سے زمین کو برباد بھی کیا جا سکتا ہے۔ آج اگر کسی ملک کے جذبے نے اپنے ملک کو آباد کر دیا تو وہیں کسی اور ملک کے لوگوں کے جذبات نے کسی دوسرے ملک کو برباد کر دیا، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو جذبے کی طاقت کو سمجھے۔ بہرحال یہی وہ عصا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ اللہ نے پوچھا نہ کہ اے موسیٰ، یہ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ عصا ہے، یہ عصا ہے۔ یہ جو ہمارا دائنا ہاتھ ہے، ہمارا رائٹ سائڈ، اس میں اللہ کا عصا موجود ہے، اس میں جذبہ موجود ہے، اور یہ جذبہ بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی ہی طاقت ہے، اللہ کی ہی قوت ہے۔ اس سے بڑے بڑے کام دنیا میں لوگوں نے کیے ہیں، انبیاؤں نے کیے ہیں، اہل ایمان نے کیے ہیں، اور وہیں اس کا غلط استعمال بھی باطل قوتوں نے کیا ہے، اور یہی قوت آپ کو بھی حاصل ہے۔ تو اللہ کی رہنمائی میں، اللہ کی مدد، اللہ کی پناہ لیتے ہوئے اور شیطان کو رجم کرتے ہوئے اس کا آپ لوگ استعمال کریں اور اپنی زندگی کو آسانی کی طرف، سلامتی کی طرف لے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔